اور آج کا دن پوری امت مسلمہ کے لیے بڑا عظیم دن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک تو ہے، لیکن 3 رمضان المبارک کو میں آپ کو تقوی کی ہی بات بتاؤں گا، تقوی کو ہی آگے لے کے چلوں گا، اور تقوی میں ہی آج کے دن کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ آج کا ہمارا یہ سیشن، آج کا ہمارا یہ کلپ، آج کی ہماری یہ ویڈیو گزشتہ سے تھوڑی سی طوالت اختیار کرے گی، لیکن یہ طوالت ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ جو طوالت ہوگی، یہ طوالت آپ کا ایمان کو اور زیادہ جلا بخشے گی، اور اس طوالت میں اور زیادہ سکون ہوگا، کیونکہ بات ہو رہی ہے نا تقوی کی۔ تو کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی گزری ہے کہ ساری رات مصلی پہ سر سجدے میں ہے، اور ایک ہی سجدہ کیا ہے، ساری رات سر سجدے میں مصلی پہ، اور ایک سجدہ کیا، اور وہ سجدہ اتنا لمبا کیا کہ صبح فجر کی اذان آئی، اور جیسے ہی فجر کی اذان آئی نا، فجر کی اذان آئی تو اب یقین جانیے جملہ سننے والا ہے۔ جیسے ہی آئی نا فجر کی اذان، تو اس فجر کی اذان کے ساتھ کرنا یہ چاہیے تھا کہ یہ دعا ہوتی، اللہ یہ سجدہ قبول کرنا، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ ساری رات کے سجدے کے بعد جو پہلا جملہ اذان کے وقت کہا، وہ جملہ یہ تھا، پیارے پاک پروردگار میرے سونے اللہ، آپ نے رات اتنی چھوٹی کر دی کہ آپ کی بندی ایک سجدہ بھی دل کھول کے نہ کر سکی۔ یعنی ساری رات ایک سجدے میں گزار دی، اور اس کے باوجود عرض یہ کر رہے ہیں، اللہ رات اور لمبی ہوتی تاکہ تیری یہ بندی سجدہ اور لمبا کر دیتی۔ اور یہ کس ہستی کی بات ہے؟ سیدہ طیبہ عابدہ ساجدہ راضیہ مرضیہ، حضور کی جان، حضور کی آن، حسنین کی اماں جان جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ۔ کیونکہ آج آپ کا یوم شہادت ہے، 3 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے، اور سیدہ کائنات یہ وہ کمال ہستی ہیں، یہ وہ با کمال شخصیت ہے جن کے لیے تیرے میرے مصطفیٰ کا فرمان سنیں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، بلکہ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیاں ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کس سے؟ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے، کہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں، قالت عائشہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتم وعلیہ مرتم مرحل، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ، من شعر اسود فجاء الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فادخل ثم جاء الحسین فادخل معه ثم جاءت سیدۃ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہم السلام فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرماتی ہیں کہ ایک چادر تھی، اس چادر میں ہوا کیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آئے، آ کے بیٹھے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسن آئے، حضور نے انہیں بھی چادر میں بلایا، امام حسین آئے، انہیں بھی چادر میں بلایا، پھر سیدہ پاک کو بلایا، پھر جناب علی المرتضیٰ کو بھی اسی چادر میں لیا، اور چادر میں لے کے اللہ کے حضور اللہ کے حضور یہ عرض کرتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ ابھی یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، وہاں سے قرآن آ گیا، اے حبیب جب یہ اہل بیت ہے تو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے حبیب جب یہ آپ کی اہل بیت ہے،
آپ نے اپنے ساتھ جوڑنے کا تحفہ یہ دیا کہ آپ نے کہا یہ میری اہل بیت ہے، آپ کی طرف سے یہ اہل بیت کا تحفہ اور میری طرف سے میں ساری نجاستیں ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہوں۔ سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ، کہ پوری کائنات جس کی عزت کرتی ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اب بڑی توجہ سے سنیے گا، یقیناً جتنے ناظرین ہیں آپ کسی نہ کسی آستانے کے مرید تو ہوں گے۔ اب سوچیں اگر آپ کے گھر میں 20 لوگ بیٹھے ہوں اور آپ کا پیر آ جائے، آپ کھڑے ہوں گے، ساتھ وہ 20 کے 20 کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ کے پیر صاحب بھی بیٹھے ہوں، آپ بھی بیٹھے ہوں، آپ کے پیر کے پیر آ جائے تو آپ کے پیر صاحب بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کے پیر کے جو پیر ہے وہ آ جائیں تو وہ سب بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ سب بیٹھے رہیں، بابا فرید آ جائے، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ بابا فرید بیٹھے ہوں، بابا فرید بیٹھے ہو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آ جائے، یہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ قطب الدین بختیار کاکی بیٹھے ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آ جائیں تو یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے ہوں، خواجہ عثمان ہرونی آ جائیں تو یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ خواجہ عثمان ہرونی بیٹھے ہوں، غوث اعظم آ جائیں، یہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ غوث اعظم بیٹھے ہوں، داتا لاہوری آ جائیں، یہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اب داتا لاہوری بھی بیٹھے ہوں، امام زین العابدین آ جائیں، یہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ زین العابدین بیٹھے ہوں، امام حسین آ جائیں، یہ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ امام حسین بیٹھے ہوں، مولا حسن آ جائیں، میرے حسین بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ مولا حسن بھی بیٹھے ہوں، علی المرتضی آ جائیں، یہ سب بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اب علی المرتضی بھی بیٹھے ہوں، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوں، فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوں، جناب عثمان غنی، کل صحابہ کی جماعت بیٹھی ہو اور حضور آ جائیں، یہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب حضور کے آنے پہ یہ سب کھڑے، بلکہ اس جگہ اگر سارے نبی بھی بیٹھے ہوں تو وہ سارے کے سارے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ اب بڑی توجہ سے ناظرین، بڑا خوبصورت جملہ دے رہا ہوں رمضان کی اس رحمت بڑی خوبصورت ساعتوں میں، کہ سارے نبی بیٹھے ہوں، سارے صحابہ بیٹھے ہوں، سارے اولیاء بیٹھے ہوں، اگر مصطفیٰ آ جائیں یہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم، حضور کے آنے پہ جب یہ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو اب بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، میں بڑا خوبصورت ایک مقام آپ کو دینے لگا ہوں، بڑا خوبصورت مقام۔ سارے نبی بیٹھے ہوں، اولیاء بیٹھے ہوں، مصطفیٰ آ جائیں، یہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جب حضور بیٹھے ہوں تو عائشہ صدیقہ کمال کر دیا، بڑی خوبصورت روایت کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كانت سیدۃ سلام اللہ علیہا اذا دخلت علیہ قام الیہا فقبلها ورحب بها واخذ بيدها فاجلسها في مجلسه وكانت هي اذا دخل عليها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قامت الیہ مستقبلتا وقبلت یدہ، کہ آپ کیا فرماتی ہیں، میں نے بڑا خوبصورت ایک حدیث مبارکہ پڑھی، فرماتی ہیں کہ پوری کائنات جس کے آنے پہ کھڑی ہو جائے، وہ مصطفیٰ بیٹھے ہوں، یعنی سارے نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال، کلندر، کائنات کے سارے بڑے بیٹھے ہوں، مصطفیٰ آ جائیں وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر مصطفیٰ بیٹھے ہوں اور سیدہ آ جائے تو سیدہ کے لیے حضور بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مقام ہے سیدہ کائنات کا، کہ جس کے لیے مصطفیٰ کھڑے ہوں، جن کے لیے حضور کھڑے ہو جائیں۔ اور اماں عائشہ صدیقہ نے کیا، یہ دلوں کا پیار ہے کہ یہ حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، یہ دلوں کا پیار ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کیا بیان فرما رہی ہیں۔ حالانکہ یہ گھر کی بات تھی، اگر اماں عائشہ کے دل میں پیار نہ ہوتا تو گھر کی بات گھر میں رہتی، باہر کیسے آتی؟ آپ نے تو پوری امت کو بتایا، اور بتایا کیا، فرماتی ہیں کانت سیدۃ سلام اللہ علیہا اذا دخلت علیہ
کہ جب سیدہ پاک حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی تو کیا ہوتا؟ حضور کھڑے ہو کے سب سے پہلے استقبال کرتے۔ اب جب استقبال فرماتے تو استقبال کر کے کیا کرتے؟ حضور سب سے پہلے حضور سیدہ پاک کو بوسہ دیتے۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ مجھے اور یاد آ گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں میری یہ بیٹی جو سیدہ ہے نا، یہ میری ماں بھی ہے، میری بیٹی بھی ہے۔ اب اماں عائشہ صدیقہ ہی عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بیٹی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، ماں کیسے ہیں؟ ماں ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ اب حضور فرماتے ہیں عائشہ کہ آپ نے نہیں دیکھا جب میری یہ بیٹی آتی ہے، میں اپنی بیٹی کو پہلے گلے لگاتا ہوں، گلے لگا کے بیٹی کو پیار کرتا ہوں۔ اور حضور کی یہ حدیث ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ آج جو لوگ ہم بیٹیوں سے، معاذ اللہ، ہمارے معاشرے میں ہے ایسا کہ بیٹوں کی خواہش کی جاتی ہے، بیٹیوں کو معاذ اللہ جوتے مارے جاتے ہیں، بیٹیوں کو تانے دیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم رمضان المبارک میں ایک نشست بہنوں بیٹیوں کے حقوق پہ بھی رکھیں گے، ضرور رکھیں گے، کیونکہ اس کا بڑا فقدان ہے۔ ہر جگہ مردوں کے حقوق بیان ہوتے ہیں، عورتوں کے کہیں نہیں ہوتے۔ تو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ، اور وہ کریں گے جو قرآن و حدیث میں ہے، اور بتائیں گے کہ ہمارے نبی نے امت کی بیٹیوں کو عزت کتنی دی ہے، امت کی بیٹیوں کو مقام کتنا دیا، کتنا امت کی بیٹیوں کو نوازا ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ عائشہ آپ دیکھتی نہیں کہ پہلے میں ان کو گلے لگاتا ہوں، جب میں گلے لگا کے ان کا ماتھا چومتا ہوں نا تو مجھے بیٹی کا پیار محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو چوم رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کو پیار کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے بدلے میں جب یہ میری بیٹی مجھے گلے لگا کے میرا ماتھا چومتی ہے، مجھے لگتا ہے میری ماں آمینہ مجھے پیار کر رہی ہے۔ تو حضور نے بیٹیوں سے بڑا پیار کیا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ ہستیاں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہی وہ تقویٰ کی عظیم ترین مثالیں ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی وہ ہاتھ جو اللہ کی بارگاہ میں اٹھے، جو ان ہاتھوں کا صدقہ اللہ سے مانگے، اللہ دعا اس کی رد نہیں کرتا۔ تو سوچیں ان ہستیوں کا مقام خود کیا ہوگا، اس کے باوجود چکی خود چلاتی رہی ہیں، اس کے باوجود محنت کرتی رہی۔ تو ناظرین، ان ہستیوں کا، ان باکمال شخصیات کا اسوہ ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، انہی کی زندگی ہمارے لیے سب کچھ ہے بس۔ اور تقویٰ کی جو مثالیں انہوں نے قائم کی ہیں، کائنات میں کسی نے نہیں کی، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، وگرنہ ذکر سیدہ ہو تو پھر یہ تو اتنا ہو کہ زندگی ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن بس سیدہ کی پاکیزگی، عصمت، طہارت ہر لمحہ بیان ہوتی رہے۔ کیوں؟ انہی کی عزت حضور کی عزت ہے، انہی کا پیار حضور کا پیار ہے۔ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے حضور سے بغض رکھا، جس نے حضور سے بغض رکھا اس نے معاذ اللہ خدا سے بغض رکھا۔ تو اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو کما حق ہو، صحیح معنی میں رمضان المبارک کی مکمل ساعتوں کا بھرپور فائدہ اٹھا کے اللہ رب العزت ہمیں اپنی خاص رحمت کاملہ سے مستفید فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی میں اللہ پاک روزے کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔